حضرت سیدنا ابو ہاشم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک ایسا واقعہ بیان فرمایا ہے جس کو سن کر دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ بصرہ جانے کا ارادہ کیا، چنانچہ میں ساحل پر آیا تاکہ کسی کشتی میں سوار ہو کر جانب منزل روانہ ہو جاؤں۔ جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایک کشتی موجود ہے اور اس میں ایک لونڈی اور اس کا مالک سوار ہے۔ میں نے بھی کشتی میں سوار ہو جانا چاہا تو لونڈی کے مالک نے کہا، اس کشتی میں ہمارے علاوہ کسی اور کے لیے جگہ نہیں، ہم نے یہ ساری کشتی کرایہ پر لے لی ہے، لہٰذا تم کسی اور کشتی میں بیٹھ جاؤ۔ لونڈی نے جب یہ بات سنی تو اس نے اپنے آقا سے کہا، اس مسکین کو بیٹھا لیجئے۔ چنانچہ اس لونڈی کے مالک نے مجھے بیٹھنے کی اجازت دے دی اور کشتی جھومتی جھومتی بصرہ کی جانب سطح سمندر پر چلنے لگی۔ موسم بڑا خوشگوار تھا، میں ان دونوں سے الگ تھلگ ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ دونوں خوش گپیوں میں مشغول خوشگوار موسم سے خوب لطف اندوز ہو رہے تھے۔ پھر اس لونڈی کے مالک نے کھانا منگوایا اور دسترخوان بچھا دیا گیا۔ جب وہ دونوں کھانے کے لیے بیٹھے تو انہوں نے مجھے آواز دی، اے مسکین تم بھی آ جاؤ اور ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی اور میرے پاس کھانے کو کچھ بھی نہ تھا، چنانچہ میں ان کی دعوت پر ان کے ساتھ کھانے لگا۔ جب ہم کھانا کھا چکے تو اس شخص نے اپنی لونڈی سے کہا، اب ہمیں شراب پلاؤ۔ لونڈی نے فوراً شراب کا جام پیش کیا اور وہ شخص شراب پینے لگا۔ پھر اس نے حکم دیا کہ اس شخص کو بھی شراب پلاؤ۔ میں نے کہا، اللہ عز و جل تجھ پر رحم فرمائے، میں تمہارا مہمان ہوں اور تمہارے ساتھ کھانا کھا چکا ہوں، اب میں شراب ہرگز نہیں پیوں گا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی۔ پھر جب وہ شراب کے نشے میں مست ہو گیا تو لونڈی سے کہا، سارنگی یعنی باجا لاؤ اور ہمیں گانا سناؤ۔ لونڈی سارنگی لے کر آئی اور اپنی پرکشش آواز میں گانے لگی۔ اس کا مالک گانے سنتے رہا اور جھومتا رہا۔ لونڈی بھی سارنگی بجاتی رہی اور پرکشش آواز سے اپنے مالک کا دل خوش کرتی رہی۔ یہ سلسلہ کافی دیر تک چلتا رہا۔ وہ دونوں اپنی ان رنگینیوں میں بدمست تھے اور میں اپنے رب عز و جل کے ذکر میں مشغول رہا۔ جب کافی دیر گزر گئی اور اس کا نشہ کچھ کم ہوا تو وہ میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، کیا تو نے پہلے کبھی اس سے اچھا گانا سنا ہے؟ دیکھو کتنے پیارے انداز میں اس حسینہ نے گانا گایا ہے، کیا تم بھی ایسا گا سکتے ہو؟ میں نے کہا، میں ایک ایسا کلام آپ کو سنا سکتا ہوں جس کے مقابلے میں یہ گانا کچھ حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ اس نے حیران ہو کر کہا، کیا گانوں سے بھی بہتر کوئی کلام ہے؟ میں نے کہا، ہاں اس سے بہت بہتر کلام بھی ہے۔ اس نے کہا، اگر تمہارا دعوت درست ہے تو سناؤ ذرا، ہم بھی تو سنیں کہ گانوں سے بہتر کیا چیز ہے۔ تو میں نے سورۃ التکویر کی تلاوت شروع کر دی، اذا الشمس کورت و اذا النجوم انکدرت و اذا الجبال سیرت۔ ترجمہ کنز ایمان، جب دھوپ لپیٹی جائے اور جب تارے جھڑ پڑے اور جب پہاڑ چلائے جائے۔ میں تلاوت کرتا جا رہا تھا اور اس کی حالت تبدیل ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے سیلے اشک رواں ہو گیا۔ بڑی توجہ و عاجزی کے ساتھ وہ کلام الہی عز و جل کو سنتا رہا۔ ایسا لگتا تھا کہ کلام الہی عز و جل کی تجلیاں اس کے سیاہ دل کو منور کر چکی ہیں اور یہ کلام تاثیر کا تیر بن کر اس کے دل میں اتر چکا ہے۔ اب اسے عشق حقیقی کی لذت سے آشنائی ہوتی جا رہی ہے۔ تلاوت کرتے ہوئے جب میں اس آیت مبارکہ پر پہنچا، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب نامۂ اعمال کھولے جائیں گے تو اس نے اپنی لونڈی سے کہا، جا میں نے تجھے اللہ عز و جل کی خاطر آزاد کیا۔ پھر اس نے اپنے سامنے رکھے ہوئے شراب کے سارے برتن سمندر میں اڈھیل دیے، سارنگی باجا اور آلات لہو و لعب سب توڑ ڈالے۔ پھر وہ بڑے مؤدبانہ انداز میں میرے قریب آیا اور مجھے سینے سے لگا کر ہچکیاں لے لے کر رونے لگا اور پوچھنے لگا، اے میرے بھائی، میں بہت گنہگار ہوں، میں نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری ہے، اگر میں
اب توبہ کروں تو کیا اللہ عز و جل میری توبہ قبول فرما لے گا؟ میں نے اسے بڑی محبت دی اور کہا بے شک اللہ عز و جل توبہ کرنے والوں اور پاکیزگی حاصل کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے، وہ تو توبہ کرنے والوں سے بہت خوش ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ سے کوئی مایوس نہیں لوٹتا، تم اس سے توبہ کرو، وہ ضرور قبول فرمائے گا۔ چنانچہ اس شخص نے میرے سامنے اپنے تمام سابقہ گناہوں سے توبہ کی اور خوب رو رو کر معافی مانگتا رہا۔ پھر ہم بصرہ پہنچے اور دونوں نے اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے دوستی کر لی۔ 40 سال تک ہم بھائیوں کی طرح رہے۔ 40 سال کے بعد اس مرد صالح کا انتقال ہو گیا، مجھے اس کا بہت غم ہوا۔ پھر ایک رات میں نے اسے خواب میں دیکھا تو پوچھا اے میرے بھائی، دنیا سے جانے کے بعد تمہارا کیا ہوا؟ تمہارا ٹھکانہ کہاں ہے؟ اس نے بڑی دلربا اور شیریں آواز میں جواب دیا، دنیا سے جانے کے بعد مجھے میرے رب عز و جل نے جنت میں بھیج دیا۔ میں نے پوچھا اے میرے بھائی، تمہیں جنت کس عمل کی وجہ سے ملی؟ اس نے جواب دیا، جب تم نے مجھے یہ آیت سنائی وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں تو اسی آیت کی برکت سے میری زندگی میں انقلاب آ گیا، اسی وجہ سے میری مغفرت ہو گئی اور مجھے جنت عطا کر دی گئی۔ اسلامی بھائیوں، قرآن پاک ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ اس کو سن کر نہ جانے کتنے ایسے سیاہ دل روشن ہو گئے جو گناہوں کے تاریک گڑھے میں گر چکے تھے۔ کتنے ہی مردہ دلوں کو قرآن کریم نے جلا بخشی۔ بڑے بڑے مجرموں نے جب اسے سنا تو ان کے دل خوف خداوندی عز و جل سے لرز اٹھے اور وہ اپنے تمام سابقہ گناہوں سے توبہ کر کے صلاۃ و سنت کی راہ پر گامزن ہو گئے۔ کلام الہی عز و جل ایسا بابرکت کلام ہے کہ جس نے بڑے بڑے کفار کو کفر کے ظلمت کتوں سے نکال کر ایسی عظمتیں عطا کی کہ وہ آفتاب ہدایت بن کر لوگوں کے ہادی و مقتدا بن گئے اور اپنے جلووں سے دنیا کو منور کرنے لگے، اور جو ان کے دامن سے وابستہ ہو گیا وہ بھی منور ہو گیا۔ اے ہمارے پیارے اللہ عز و جل، ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کی تعلیم عام کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔